آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، جو مرضی ہو جائے، اور جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا۔ ویسے تو یہ آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ یہ مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں نا، ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے کہ وہ چلائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دوں، اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں، اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں۔ ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتا ہے نا یہ پبلک کو کیوں بتا رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ لکھا تھا تو اپنے تک رکھتا ہے، نہ لکھا میں نے، چھاپا میں نے، نہ انہوں نے لکھا انہوں نے چھاپا میں نے تو ہائی لائٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ ابا ابا تب کھیلیں گے جب اپنا ابا ڈکلیئر کرو، کیونکہ ہمارا یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ میرا ابا تو پولٹری چرسی ہے، لیکن اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ثابت کروں کہ تیرا ابا بھی یہی کر کے گیا۔ تو کئی مولوی کہتے ہیں انجینئر کا جو کہ ابا نہیں ہے اس لیے اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تو ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، ہمارا ابا ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں، ہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے کیا ہوئے؟ باپ۔ تو وہ کہتے ہیں ان کو نہیں بعد میں بات کریں، بعد میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اشرفی رسول اللہ نکالوں تو ہم کہیں گے اچھا آپ تو چشتی کو مانتے تھے اس نے بھی پڑھایا، نہ سر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے کہا تھا ہمارا کمپیٹیٹر قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، ہمارا کمپیٹیٹر وہ ہوگا جو ہماری دعوت لے کے چل رہا ہوگا، تو ہم تو ریٹائر ہو گئے اسے اس سیٹ پہ بٹھائیں گے۔ میرا کمپیٹیٹر کہاں سے آ سکتا ہے؟ میرا کمپیٹیٹر تو تب آئے گا جب کوئی یہ بتائے کہ اچھا ہمارے ابے نے یہ کیا تو تیرے نے یہ کیا۔ ہم تو بات ہی قرآن و سنت سے کرتے ہیں، اور جو قرآن و سنت سے بات کرے گا وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو کہیں گے ہم یہی تو چاہتے تھے کہ تم بیان کرو۔ اسی لیے میں آپ کو بتا دوں اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں کہ آپ کے کئی علماء، ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس اپنے اپنے مدارس میں صرف ڈگریوں کا انتظار کر رہے ہیں اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ورلڈ پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ یہاں آتے ہیں چھپ چھپ کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، جس طرح ہمارے پولیٹیشینس گیٹ نمبر کیڑا جی گیٹ نمبر 4 میں جاتے ہیں نا، اس طرح ادھر بھی جو گیٹ نمبر 4 یار موجود ہے، گیٹ نمبر 5 بھی آئے تھے، 5 تن بعد آندے رہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار اللہ کو جان دینی ہے، ٹھیک ہے؟ نمازیں پڑھا رہے ہیں بریلویوں کی مسجد میں، اہل حدیثوں کی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، شاید ایک آدھ جمعہ میرے خلاف پڑھا دیتے ہوں کیونکہ میں نے ان کو کہا میرے خلاف پڑھائیں، لیکن دعوت کا کام آپ حکمت سے لے کے چلیں تو کامیابی ہے کہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں، دلیری دکھائیں اور اپنی اصلاح بھی کریں۔ اگر کوئی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے اس کی ریمیڈی کریں، اڑ نہ جائیں اپنی بات میں۔ زیادہ تر تو یہ غلطیاں غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کہیں صحیح ہو۔ میں نے الیاس قادری صاحب کے بارے میں ایک کلپ بنا دیا، 4.5 لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے تھے۔ مجھے کسی بھائی نے میرے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جوتی الٹی ہو جائے نا اس کو سیدھی نہیں کرنا چاہیے، میں نے ان کی کلاس لے لی۔ کچھ عرصہ پہلے بعد مجھے کسی نے دکھایا جی انہوں نے تو کہا کہ الٹی ہو جائے تو سیدھی کریں، تو میں نے آفیشلی معافی مانگی، وہ کلپ ڈیلیٹ کرایا، نیا کلپ ریکارڈ کیا۔ اتنا حوصلہ ہے اللہ کے وجہ سے، اگر کوئی غلط مس ہینڈل ہو جائے معاملہ ریمیڈی کر دیں۔ ہمیں کون سی آ رہا ہے؟ جب ہم نے 31 سال بریلوی رہے، اس کے بعد دیوبندی ہوئے، پھر اہل حدیث ہوئے، تو اب بھی اگر کوئی نئی بات پتہ چلے گی وہ قبول کر لیں۔ اب میں یہ پیٹنا شروع کر دوں یار میری زندگی کے 31 سال ضائع ہو گئے؟ نہیں، بخاری مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم حالت کفر میں بھی نیکی کے کام کرتے تھے، وہ کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا انہی کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے۔ اور میں بتاؤں میں اگر بریلوی بھی تھا نا میں اپ رائٹ تھا، یہ نہیں ہوا کہ کبھی کسی پہ جھوٹا الزام لگایا ہو یا مورل ویلیوز میرے اندر نہ ہو جو میرے مخالفین میں ابھی بھی نہیں ہے۔ جب یہ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ میں یہ بات کرتا ہوں؟ میرا ایک کلپ ایک مولوی نے کاٹ لیا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں جو ہے نا ماتم بھی کیا کرو، یہ بھی کیا کرو۔ وہ میں الزامی جواب دے رہا تھا بریلویوں کو کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا عشق رسول کی علامت ہے، جو نہیں نکالتا وہ گستاخ رسول ہے، پھر تم بھی یہ کام کیا کرو ورنہ ہم تمہیں اہل بیت کا عاشق نہیں مانیں گے۔ انہوں نے میرا وہ کلپ کاٹ کے اتنے ذمہ دار اہل حدیث علماء نے اپنے فیس پہ ڈالا ہوا، کہتے ہیں یہ دیکھ لو اس کا اصلی چہرہ۔ اپنے اور ماں کے ان کو بلنڈر بھی دکھا دینا ان کی کٹر پبلک کو، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ میرا 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا بھی کلپ ہے نا اس میں سے رزلٹ نکال لیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان ہمیں کوئی نہیں ہوتا کیونکہ جو ڈنگر پبلک اس سے رزلٹ نکالنے والی ہے نا ان کو پورا قرآن و حدیث بھی بتا دینا وہ ہدایت پہ نہیں آتے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوچنے والے ہیں وہ چھوٹے سے کلپ سے کہتے ہیں نہیں یار یہ بات پوری بتاؤ کیا ہے۔ یہ عمران ریاض خان صاحب جو اینکر پرسن ہے وہ کہتے ہیں مجھے آپ کے کچھ کلپ اس طرح کے ملے، میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا بندہ اتنے بکواس کر رہا ہے، میں چیک کرتا ہوں یہ کہتا کیا ہے، چینج ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کو چینج کرنے کے لیے یہ بڑے اچھا کام ہے جو ہمارے مخالفین کر رہے ہیں۔
رہا یہ جو لوگ چینج نہیں ہو رہے، وہ پورا قرآن حدیث پڑھ کے بھی چینج نہیں ہو گیا، آپ بے فکر رہیں، الا ماشاء اللہ۔